بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں ہماری نئی نسل کو نہیں بتائی جاتی، نہ ہی مطالعہ پاکستان اور اسلامیات وغیرہ میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا نام جب تجویز کیا گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ وضاحت کی گئی کہ پے سے پنجاب اور الف سے افغانیہ اور کاف سے کشمیر اور سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان سمجھا جائے۔ تو یہ اب نوجوانوں کو یہ بڑا عجیب لگے گا کہ افغانیہ کیوں پاکستان کے نام میں شامل کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ سرحد کا جو علاقہ جو KPK جس کو ابھی کہتے ہیں ہم، وہ ایک لمبا عرصہ تک افغانیہ کہلاتا رہا، یعنی موجودہ KPK اور افغانستان کا کچھ حصہ ملا کے تو یہ ایک صوبہ رہا ہے کافی عرصہ۔ تو اس یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی KPK کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ سرحد پار افغانستان میں ہیں اور ان لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے سرحد جب بند ہوتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے دونوں طرف کے لوگوں کو۔ تو اور یہ لوگ سرحد کو مانتے بھی نہیں ہیں، اسی وجہ سے کہ یعنی یہ ریسزم کا یعنی مسئلہ ہے۔ تو جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، بلوچستان شروع میں پاکستان کا حصہ نہیں بنا تھا۔ بلوچستان اصل میں ریاستوں پہ مشتمل تھا، اسٹیٹس تھی، یعنی جو کہ اپنی جگہ پہ خود مختار تھی اور ان پہ سردار حکومت کرتے تھے۔ ان میں کچھ سردار جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصے دار تھے اور وہ چندہ دیتے تھے۔ ان میں اکبر بگٹی، خان افضل قلات جو تھے اور عطا اللہ مینگل اور اس طرح کے جو سردار تھے وہ شامل تھے۔ قائد اعظم کا ان سے بڑا ڈائریکٹ رابطہ تھا اور انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پھر 29 جون 1947 کو ایک جرگہ ہوا جس میں اکبر بگٹی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اس کام پہ آمادہ کر لیا، اور پھر ایک معاہدہ ہوا باقاعدہ جس میں حکومت پاکستان اور بلوچستان کے سرداروں کے درمیان جس میں کچھ شرائط تھیں، جس میں یہ بھی تھا کہ ان کی جو خود مختاری ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور کچھ اس طرح کی دفاع وغیرہ جو ہیں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوں گے۔ تو پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا کہ لیویز کے طور پر ان کی اپنی ایک فوج ہوتی تھی جس کو حکومت پاکستان فنڈنگ بھی کرتی تھی، اور کچھ ان کے آپس میں کچھ طے تھی باتیں۔ لیکن جب ایوب خان کی حکومت آئی تو ایوب خان کی حکومت سے پہلے جو اکبر بگٹی تھے وہ وزیر داخلہ مقرر ہوئے تھے فیروز خان نون کے زمانے میں، اور انہوں نے گوادر پورٹ کو پاکستان کا حصہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب ایوب خان پاور میں آئے تو انہوں نے اکبر بگٹی کو پہ بغاوت کا مقدمہ کر دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، اور خان افضل قلات جو تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، اور وہیں جیل میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو اکبر بگٹی کے ساتھ مشرف کے دور میں ہوا 2006 میں، یعنی ان کو شہید ہی کر دیا گیا، ان کے اوپر ایک آپریشن کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی، وہ بھی چٹانوں کے نیچے آ کے مارے گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس نے بہت زیادہ سیٹ بیک کر دیا، بہت زیادہ ناراضگی بلوچستان میں پیدا کر دی، جو آج تک یہ سلسلہ نہیں تھم سکا۔ اس کے بعد متحدہ بنگال کی باری آتی ہے، یعنی جو بنگال کا صوبہ تھا متحدہ بنگال، اس کے وزیر اعظم تھے حسین شہید سہروردی، جو کہ وہ بھی قائد اعظم کے بڑے دیرینہ رفیق تھے اور تحریک پاکستان میں انہوں نے بھی کام کیا تھا۔ وہ خود وزیر اعظم تھے اور ان کو کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ یہی تھا انگریز حکومت کے ہاں، تو اسی بات پہ بات چل رہی تھی کہ جو بنگال ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ اسٹیٹ بنے گا، لیکن حسین شہید سہروردی نے قرارداد دہلی کے ذریعے پاکستان کا حصہ بننے کا
اعلان کر دیا۔ اور یہ حسین شہید سہروردی جو تھے ان کو بھی ایوب خان نے ان پہ بغاوت کا مقدمہ کر دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور یہ کچھ ہوتا رہا ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح جو تھیں وہ الیکشن کے لیے کھڑی ہوئیں 1965 میں، اور انہوں نے یعنی الیکشن جیتا کس طرح سے کہ ان کے ساتھ خان عبدالولی خان، مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے تھے، خان عبدالولی خان کے پی کے تھے، اور بلوچستان کے جو بزنجو، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور مولانا مودودی جو تھے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور ایوب خان کو یہ اندازہ نہیں تھا، ان کو ان کے خوش آمدیوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ تو اکیلی عورتیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن عوام کا یہ پہلا الیکشن تھا جس کو عوام کی بھرپور پذیرائی، بلکہ عوام ہی کی پذیرائی تھی۔ واقعی فاطمہ جناح کی کوئی اپنی قائد اعظم تو فوت ہو چکے تھے اور ان کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی قریبی، تو وہ تو عوام کے اصرار پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن ایوب خان نے پہلے تو اس الیکشن کو ریگ قرار دیا، اور اس پہ بھی جب لوگوں کا احتجاج نہیں تھما تو انہوں نے کرائے کے جو مولوی تھے ان سے فتویٰ دلایا کہ ایک عورت جو ہے وہ انتخاب نہیں لڑ سکتی، حکومت نہیں کر سکتی۔ اس واقعے نے بہت زیادہ لوگوں میں مایوسی پھیلائی، بہت زیادہ بے چینی ادھر بھی پھیلائی، اور بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے نے لوگ بہت مایوس ہو گئے، اور علیحدگی کے جراثیم اس واقعے کے بعد پنپنے لگے بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں۔ 71 میں بھٹو جو پاور میں آئے وہ مجیب الرحمان سے زیادتی کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے پاور میں آ کے ملک کو سنبھالا۔ انہوں نے بڑے اس وقت لوگ رنجیدہ تھے، بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، ہم سے ایک ہمارا گویا کہ قومی جست کا ایک بازو جو تھا وہ الگ ہو چکا تھا، لوگ بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، لیکن جو بھٹو تھا اس نے یقیناً لوگوں کے ایک جب ابتدا میں آئے تو انہوں نے لوگوں کے گویا زخمی دلوں پر ایک مرہم رکھی، اور انہوں نے ملک کو سنبھالنے کا عہد کیا اور کوئی اقدامات کیے بھی اس دوران، خاص طور پر جو 90,000 قیدی انہوں نے واپس لے کے آئے انڈیا سے، اس چیز نے لوگوں کے حوصلے کو دوبارہ سے ایک بلند کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور انہوں نے آئین جو ہے اس پہ تمام جماعتوں کا، تمام علماء کا جو تھا اتفاق رائے کرایا اور اسے آئین منظور کرایا۔ یہ ان کا بڑا اہم کارنامہ تھا۔ لیکن بھٹو کو بھی ضیاء الحق نے ایک مقدمے میں پھنسا کے ان کو وہ کر دیا، معزول کر دیا، اور ان کو مارشل لا لگا دیا ملک کے اوپر۔ پھر بے نظیر اور نواز شریف بھی اپنی دو دفعہ تو بے نظیر وزیر اعظم بنی، اور 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن ہر دفعہ ہی ان کو کسی نہ کسی الزام کے چکر میں ڈال کے تو ایک منتخب حکومت جو تھی اس کو ختم کیا جاتا رہا۔ عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے اسٹیبلشمنٹ نے ہی لائی تھی ان کو، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہاتھ تھا، لیکن باجوہ کے ساتھ جب اختلاف ہو گئے عمران خان کی تو باجوہ نے اپنے پارلیمنٹ کو ہلا جلا کے تو تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ کامیاب کرائی اور عمران خان کو گھر بھیج دیا۔ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں میوزک چیئر اور اٹھک بیٹھک لگی رہتی ہے ہمارے یہاں، یہی تو استحکام نہیں آنے دیتی۔ تو سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک جو ہے ملک کے مفاد کے لیے کام کریں، تاکہ آپ کی عزت ہو، تاکہ عوام آپ کے ساتھ ہوں، اور عوام کے لیے کام کریں، آئین کا تحفظ کریں۔
کیونکہ آئین ہی کا حلف لے کے آپ آتے ہیں پاور میں، تو اس آئین کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بے وفائی نہ کریں، تاکہ آپ کی عزت و وقار بھی قائم رہے اور ملک کا عزت و وقار بھی قائم رہے۔ ملک ہمارا کمزور اسی لیے ہو رہا ہے کہ سیاستدان آپس میں متفق نہیں ہو رہے۔ یہ ضروری ہے اس وقت، بہت زیادہ، ہمیشہ ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس وقت وطن عزیز ہمارا بہت زیادہ بحرانوں کا شکار ہے اور کمزور ہو رہا ہے، وجود لڑکھڑا رہا ہے پاکستان کا۔ تو اس کو سنبھالا دینے کے لیے ایک جو ملک کی اکائی ہے اس کو اتفاق پہ ایک جگہ کوشش کرنی ہوگی، اتفاق کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے منتخب اور ایک یعنی ہمارے سیاستدان ہیں، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو کوشش جب اخلاص سے کریں گے تو انشاءاللہ یونٹی حاصل ہوگی ہمیں، ہم یکسو ہو جائیں گے، اور جب یکسو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی دشمن جو ہے اس پہ قابو پانا زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔